میرا نام نعمان علی اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو اسی طرح کیا اولیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ نیک مومن کی جو قبر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے جسموں کے زندہ ہونے کے واقعات یہ مشاہد ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو دیکھا نہ گیا ہو۔ اب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برسوں کے بعد قبریں کھل رہی ہوتی ہیں اور اللہ پاک نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اولیاء کے جسموں کو بھی اللہ پاک یہ سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح جو حفاظ ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر کبھی نافرمانی نہ کرنے والا جسم، ان تمام کے حوالے سے کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ انعام دوسروں کو عطا فرمانا چاہے تو عطا فرما سکتا ہے۔ تو ایسے واقعات اب بھی ہمارے سامنے، یعنی اب تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ اب آج کے دور کے اندر ایسی قبریں کھلیں جس کے اندر لوگوں نے دیکھا، اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں، مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جسم سلامت ہونا ایک حیات کے حوالے سے، جیسے سوال ان کا نا حیات نبی اور حیات عجیب، اسی طرح جو حیات کا معاملہ ہے تو دیکھیں روح تو کبھی نہیں مرتی، ٹھیک، روح ہمیشہ یہ زندہ رہتی ہے۔ روح کے مرنے کا قول کرنا یہ تو گمراہی ہے۔ موت جو نام ہے وہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اس کے بعد جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کافر کا بھی رہتا ہے، اس کی روح کا بھی تعلق اس کے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ جو عذاب ہوتا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے اوپر جو انعام ہوتا ہے تو وہ جسم اور روح دونوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اکیلے روح کو سکون مل رہا ہے، لطف مل رہا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ جسم ہوتا ہے قبر کے اندر، روح کسی بھی مقام پر ہو، جو مختلف احادیث کے اندر مختلف جو ہے وہ روحوں کے بارے میں ہے کہ کہاں کون سی روح رہے گی، تو پھر بھی جب بندہ قبر پر جاتا ہے تو قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہی، حدیثوں کے اندر موجود ہے، سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا قریبی ہوتا ہے تو اس سے اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں روح کے ذریعے ہوتی ہیں، وہ روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ، جس کی وجہ سے جسم جو ہوتا ہے آنے والے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ تو حیات یہ تو ہر ایک کے لیے ثابت ہے، اب ہر ایک کے درجے کے مطابق پھر اس کے لیے حیات ثابت ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو حیات ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، شہداء کرام سے بھی بڑھ کر حیات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر جب درود پاک کے حوالے سے بیان کیا تو صحابی نے جو عرض کیا تھا جی کہ آپ جب قبر میں تشریف فرما ہوں گے تو کیا اس وقت بھی یہ آواز پہنچے گی، آپ ان لوگوں کا درود اسلام آپ تک پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور کے دور کے اندر قبر انور ہے، اس کی دیوار گر گئی تھی تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، تو لوگ دہشت کے اندر آ گئے کہ یہ پاؤں کس کا ظاہر ہوا، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاؤں نہ ہو۔ تو پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اللہ بالکل پاؤں بالکل سلامت، وہ حیات تھے، اس حیات تھے۔ کیوں نہ ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود فرمائیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ انہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں یہ طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، جہاں چاہیں وہ تصرف بھی فرمائیں اور وہاں جہاں بھی سکیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرمائیں، اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ موجود ہیں، ہر محفل میں آپ باقاعدہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور جاتے ہیں جسم مبارک کے ساتھ، یہ نہیں، علم کے ساتھ سب کو مشاہدہ فرما رہے، پوری کائنات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ہماری آوازوں کو، ہماری فریادوں کو وہ باقاعدہ سنتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور ان نیتوں اور عزائم کے ساتھ پڑھا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سن